کی جو رویے ہیں جلسوں میں جلوس میں جو ایک نامناسب قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، جو ہمارا لیڈرشپ ہے، چونکہ اس کو ہمارے معاشرے کا اصلاح کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے وہ جو لیڈرشپ کی گروہ ہیں وہ گالم گلوچ، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، اور اس میں یہ ساری چیزیں اتنی جو ہے وہ شامل ہو چکی ہیں کہ آج ہمارا بچہ وہ لیڈرشپ کو دیکھ کے وہ گالیوں پہ اترتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو خوبصورت پاکستان جانب سے میرا اور عدنان کا السلام علیکم۔ آج ہم حاضر خدمت ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع اور ایک عنوان کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے آج کا نوجوان، کہ آج کے نوجوان ہیں وہ کس جانب گامزن ہیں، اور ان کی جو انوائرمنٹل چینجز ہیں، انوائرمنٹ انفیکٹس ہیں، اس پہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے انوائرمنٹ کا، وہ کس طرح سے، کیونکہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 100% میں سے 70 to 60% جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے۔ تو یقینی طور پر کسی بھی ملک، کسی بھی کنٹری کی جو ترقی کا شرح ہوتی ہے یا اس میں حصہ ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوجوان کی ایک بڑی آبادی سے نوازا ہے، تو اس کی ترقی میں بھی میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کا کردار ایک وسیع درجہ رکھتا ہے۔ تو آج اس پہ بات کریں گے اور اس پہ سوالات کریں گے عدنان سے پوچھیں گے کہ آج کے نوجوان کا کردار کیسا ہے، اور یہ جو یوتھ ہے ہماری، اور اس میں جو پاکستان کی ترقی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے، کیونکہ نوجوانی کا جو عرصہ ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی میں اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ وہ اور کسی عمر میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس صحت ہوتی ہے، اور وہ صحت کو استعمال کر کے اپنی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے اس کے اندر اسٹرانگیسٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی، اس کو یوز کر کے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں نام کما سکتا ہے، اور زندگی کے اسی شعبے میں وہ نام کمائے گا، یقینی طور پر وہ اس ملک کا حصہ ہوگا، اور اس ملک کی ترقی میں اس کا حصہ ہوگا، اور ملک کی ترقی میں حصہ ہوگا تو یقینی طور پر ملک بڑھے گا، آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ تو نوجوانوں کے بارے میں عدنان سے سوال کریں گے۔ عدنان، آپ کیا کہنا چاہیں گے، آج کے نوجوان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور کیا کردار ہے اس ٹائم ہمارے نوجوان کا پاکستان میں یا کہیں؟ جی بالکل قدیر صاحب، جیسے کہ آپ نے نوجوان کی بات کی، تو آج کل کا جو نوجوان ہے اس کا فرسٹ امپریشن میں جو ہے ان کا جو پہلا امپریشن ہے وہ سوشل میڈیا سے ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ یہودیوں کے زیر اثر ہے، اور وہ ان کی یہ کوشش ہے، وہ اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے نوجوان کو دین سے ہٹ کے یہ دوسری چیزیں جو ہے ان کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان کا تربیت خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے وہ جو تربیت دے رہا ہے یا ترغیب دے رہا ہے، جس طرح سے وہ اپنا آپ اگر دیکھیں آج کل کے دور میں ہر بچے کے ساتھ جو ہے سیل فون ہے، اینڈرائیڈ ہے، اور جس میں وہ 24 ہارس جو ہیں مختلف ایپس یوز کرتے ہیں۔ جس طرح نوجوان جو ہے مختلف ایپس یوز کرتا ہے، اور اس ایپس کے اندر اس کو جو انفارمیشن حاصل ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی زندگی میں اپلیکیبل کر رہا ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر مطلب مجھے بڑی افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو ہمارا لیڈرشپ ہے، چونکہ اس کو ہمارے معاشرے کا اصلاح کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے وہ جو لیڈرشپ کی گروہ ہیں وہ گالم گلوچ، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، اور اس میں یہ ساری چیزیں اتنی جو ہے وہ شامل ہو چکی ہیں کہ آج ہمارا بچہ وہ لیڈرشپ کو دیکھ کے وہ گالیوں پہ اترتا ہے، وہ گالیاں جو ہے گالم گلوچ کا مکالمہ کرتا ہے، اور یہ بات یہاں تک کا ہے کہ جو سینئرز لیڈرز ہیں، میں کسی کے اوپر کرٹیسزم نہیں کر رہا ہوں، جو
لیڈرشپ کی بات کی، اور لیڈرشپ جس طرح ہماری کنٹری میں دیکھی جا رہی ہے، یقینی طور پر جو یوتھ ہے وہ لیڈرشپ کو فالو کر رہی ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں جہاں پہ پولیٹیشنز کی جو رویے ہیں، جلسوں میں، جلوس میں جو ایک نامناسب قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ نوجوان اس جلوس کا، جلسے کا حصہ ہوتے ہیں، نوجوان فالو کر رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کی بڑی تعداد ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کس قسم کے الفاظات جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے، دوسری طرف سے چور، ڈاکو کہا جاتا ہے، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں اڈوپٹ کرتی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں میں، اور وہ نوجوان اس کو ایک ٹرینڈ کی شکل میں لے آتے ہیں، ٹرینڈ چل جاتا ہے ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، یہودی کہنا، ایک ہر قسم کے القابات نوازنا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی گری ہوئی جی ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ 70 سال سے جو ہے ہم ان چیزوں کو جو ہے برداشت کر رہے۔ یہ ہمارے ملک میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ کون ہماری پروڈکشن کی بات کر رہے، کون ہماری ترقی کی بات کر رہے، کون ہماری خوشحالی کی بات کر رہے، کون ہماری بچوں کی مستقبل کی بات کر رہے، لیکن بس ہم ایک صدیوں سے جو ہے ہم مستقل طور پر ایک خاص گروہ کو جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ چاہے ہمارا جو ہے ترقی کی بات کرے، وہ آگے اسمبلیوں میں جا کے، ایوانوں میں جا کے ہمارا سوچیں نہ سوچیں، لیکن ہم ایک خاص گروہ کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ریسنٹلی ابھی الیکشنز ہوئے ہیں جس میں عمران خان صاحب جو ہے 6 سیٹوں پہ انہوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ جو ہے حاصل کیے، اور ان میں سے جو ہے انہوں نے ابھی تک جو ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ قومی اسمبلی یا جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے جنہوں نے 6 سیٹوں پہ بھاری اکثریت کے ساتھ برتری حاصل کی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس میں سے تو وہ ایک حلقہ جو ہے اس میں سے وہ جوائننگ دیں گے، باقی جو اضلاع ہوں گے اس پہ ری الیکشن ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح مختلف سیٹوں پہ ایک ہی بندے کو جو ہے سپورٹ کریں گے، اور اس سے ہمارا پیسوں کا بھی ضیاع ہوگا، الیکشن کمیشن کا بھی ٹائم کا ضیاع ہوگا، لوگوں کا بھی وقت کا ضیاع ہوگا، اور نہ ہماری ترقی ہوگی، نہ ہماری کوئی خوشحالی کی بات کریں گے، اور نہ ہم کامیاب لوگوں کی طرح، ترقی یافتہ ممالک کی طرح آگے جا سکیں گے۔ بس ہم اگر یہی دیکھیں گے کہ میرے لیڈر کا سٹائلز دیکھو، ان کے کپڑے دیکھیں گے، ان کے بالوں کے سٹائلز دیکھیں گے، تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کون ہماری پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، کون ہماری ترقی کی بات کرتے ہیں۔ جی عدنان، آپ نے لیڈرشپ کی بات کی ہے۔ لیڈرشپ کو بھی مناسب رویہ میں سمجھتا ہوں اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ ہم انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے ہمارا ملک۔ اس ملک کو ترقی کی ضرورت ہے، اس ملک کو گالم گلوچ اور غیر مناسب قسم کے القابات اور تمسخر اڑانا ہر دوسرے شخص کا، میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کا بالکل ٹائم نہیں ہے۔ اور ایک ہی سیٹ پہ آپ کھڑے ہو کر، اور جو ہے وہ 7 سیٹس پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور ایک سیٹ سے آپ کو حلف اٹھانا ہوتا ہے، 6 سیٹس آپ کی ضائع ہو جاتی ہے، اس پہ ری الیکشن ہوتا ہے، پیسے کا ضیاع، ہر چیز کا۔ یہ چیزیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہماری لیڈرشپ کو چاہیے نوجوانوں کے اندر وہ شعور بیدار کریں جس سے یہ ملک ترقی کر سکے، وہ نوجوان آگے بڑھیں، وہ ملک کی ترقی کے لیے بات کریں، وہ ملک کی پروڈکشن کے لیے، جیسے کہ آپ نے کہا، بات کریں کہ ان چیزوں سے ہمارے کام آئیں گے، ملک کی ترقی کی بات کریں۔ اسمبلیوں میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسمبلی دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ چاند تک پہنچ گئی ہے، خلا تک پہنچ گئی ہے۔ سائنس میں آپ ترقی دیکھیں، آئی ٹی میں آپ ترقی دیکھیں کہ دنیا ہم سے، پاکستان سے یا یورپین کنٹریز کی بات کی جائے اور ادرس کنٹریز کی بات کی جائے، وہ پاکستان سے 60-70 سال آگے نظر آتے ہیں، اور ہم آج بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جلسوں جلوس، اسمبلیوں میں بھی ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینا، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے ایٹمی سائنسدان پیدا کرنے ہیں، ہم نے آئی ٹی میں ترقی کرنی ہے، ہم نے نام کمانا ہے، اور نام کمانے کے بعد ہم نے اس ملک کا نام روشن کرنا ہے، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اس ملک کے نوجوان 70% ہے، اور اس
کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے بعد یا اور سیاستدانوں کے بعد ہم نے کتنے سائنٹسٹ پیدا کیے؟ کوئی سائنٹسٹ نظر نہیں آیا ہمیں ملک کی ترقی میں جس کا حصہ ہو۔ اب مجھے یہ ہوتے ہیں جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں نامناسب ہوتی ہیں۔ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے ووٹ کی جو طاقت ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ایسے منتخب نمائندے چننے ہیں جو اس ملک کی بات کریں، اس ملک کی ترقی کی بات کریں، اس نوجوان کی بات کریں، آپ کے بارے میں سوچیں، آپ کے علاقے کے بارے میں سوچیں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک بہت ترقی کر سکتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے اجازت لیں گے میں اور عدنان، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ 2023 کا پاکستان ایک روشن اور مستقبل پاکستان ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، والسلام۔